یہ فیشن کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں جب کوئی کام کیا جائے تو جواب یہ آنا چاہیے مستحب ہے، مکروہ ہے، حلال ہے، حرام ہے، مباح ہے یا واجب ہے۔ یہ فیشن کیا ہوتا ہے؟ فیشن نام ہے شیطان کی شریعت کا۔ مسلمان یہ بتا آدم کون ہے؟ آدم ہے ابو البشر۔ شیعہ بھی کہے گا آدم میرا باپ ہے، بریلوی بھی کہے گا آدم میرا باپ ہے، اہل حدیث بھی کہے گا آدم میرا باپ ہے، وہابی بھی کہے گا آدم میرا باپ ہے۔ کوئی مسلمان یہ انکار نہیں کر سکتا کہ آدم میرا باپ نہیں ہے، ہم سب اولاد آدم ہے۔ تو یہ بتا جب تیرے باپ کی دعا بغیر پنجتن قبول نہیں ہوئی تو تیری دعا کیسے قبول ہوگی؟ دوسرا، کبھی بھی کسی کی امانت میں خیانت نہ کرنا۔ نبی علی کو سلا کر گئے، امانتیں کافروں کی مشرکوں کی تھیں، لیکن کیونکہ یہ امین تھے، امام سجاد فرماتے وہ خنجر اگر شبر مجھے لا کر دے جس خنجر سے میرے بابا کا گلا کٹا تھا، میں اس خنجر کی امانت میں بھی خیانت نہیں کروں گا۔ یہ کہ میں نے جا کر کہا السلام علیک ایھا الشیخ الکبیر، اے بوڑھے تجھ پر میرا سلام ہے، کہا اتنا کہنا تھا۔ اس نے مجھے جواب دینے کے بعد فوراً کہا تو کون ہے جس نے آج مجھے سلام کیا؟ میں نے کہا کیوں؟ کیا مسلمان مسلمان کو سلام نہیں کرتا؟ کہا کرتا ہے، لیکن آج کسی نے مجھے مسلمان سمجھا نہیں۔ قرآن کا دوسرا سورہ سورہ بقرہ ذکر ہے جناب آدم کا۔ جب آدم کو جنت سے نکالا گیا، ترک اولا کیا، اتنے شرمندہ ہے آدم کہ سر اٹھا کے آسمان کی طرف نہیں دیکھ رہے، کہ خدا میں نے وہ کام کیا جو مجھے کرنا نہیں چاہیے تھا۔ جبرائیل نازل ہوئے، آدم اتنا رو رہے ہو، اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ کہ جبرائیل کیسے معافی مانگوں؟ ان رب کی دربار میں وہ کام کیا جو مجھے کرنا نہیں چاہیے۔ کہ جبرائیل جناب آدم گھبرانے کی ضرورت نہیں، تیرے رب کا پیغام لایا ہوں۔ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اگر تو چاہتا ہے خدا تیری توبہ کو قبول کرے تو خدا کو ان کلمات کا صدقہ دے کرنا۔ بکلمات، تفسیر کبیر کے لکھنے والے سے پوچھا گیا، جب رسول خدا سے کہا گیا رسول اللہ وہ کون سے کلمات تھے جن کے صدقے میں آدم کی توبہ قبول ہوئی؟ آواز آئی ہم فاطمہ و ابوہا و بعلھا و بنوہا، وہ میری بیٹی فاطمہ تھی، وہ فاطمہ کے بابا تھے، وہ فاطمہ کے بچے تھے، وہ فاطمہ کے شوہر ہے۔ میں کہوں یا رسول اللہ آپ نے یہ کیوں نہیں کہا وہ میں ہوں، وہ میری بیٹی ہے، وہ میرا داماد ہے؟ کہ نہیں نہیں، وہ فاطمہ ہے، وہ فاطمہ کے بابا ہے۔ یا رسول اللہ ایسے کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہ میرے جانے کے بعد بیٹیاں بھی بنا دی جائیں گی، داماد بھی بنا دیے جائیں گے، بس دعا اس کی قبول ہوگی جس کی نسبت فاطمہ کے ساتھ ہوگی۔ اب ایک جملہ ہدیت کرتا ہوا چلوں، ایک جملہ ہدیہ کرتا ہوا چلوں۔ اے مسلمان یہ بتا آدم کون ہے؟ آدم ہے ابو البشر۔ شیعہ بھی کہے گا آدم میرا باپ ہے، بریلوی بھی کہے گا آدم میرا باپ ہے، اہل حدیث بھی کہے گا آدم میرا باپ ہے، وہابی بھی کہے گا آدم میرا باپ ہے۔ کوئی مسلمان یہ انکار نہیں کر سکتا کہ آدم میرا باپ نہیں ہے، ہم سب اولاد آدم ہے۔ تو یہ بتا جب تیرے باپ کی دعا بغیر پنجتن قبول نہیں ہوئی تو تیری دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو سنت انبیاء یہ تھی کہ اے مومن جب دعا کرو تو خدا کو عظیم ہستیوں کا واسطہ دیا کرو۔ آج بھی وہ کشتی جو کشتی نوح تھی، جب اس کی تختیاں ملی، ان تختیوں پر محمد اور آل محمد کے نام لکھے ہوئے تھے۔ تو خدا اگر بندے کی دعا قبول کرتا ہے تو رسول خدا کا فرمان ہے دعا کرنے سے پہلے بھی مجھ پہ درود بھیجو، دعا کرنے کے بعد بھی مجھ پہ درود بھیجو، کیونکہ یہ درود ہے جو تمہاری دعاؤں کو آسمانوں تک لے کر جاتا ہے۔ یہ محمد و آل محمد ہے جو تمہاری دعاؤں کو قبول کروا دیتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ نے طوطے والے عقیدے سے بچنے کے لیے کہا کہ مسلمان جو طوطے والا عقیدہ ہے، یعنی رٹایا ہوا عقیدہ، رٹائی ہوئی باتیں، اگر یہ طوطا بنانا ان میں ہو تو بھی برا ہے، اور اگر طوطا بنانا ہمارے اندر ہو تو بھی برا ہے۔ بندہ یہ نہ کہے کہ میں مثلا اگر مجھ سے پوچھا جائے مولانا آپ نے انگوٹھی کیوں پہنی ہے، تو جواب یہ نہیں آنا چاہیے مجھے اچھا لگتا ہے۔ اچھا لگتا ہے کیا ہوتا ہے؟ جواب یہ ہونا چاہیے میں نے انگوٹھی اس لیے پہنی کیونکہ علی پہنتے تھے۔ یہ جواب ہوتا ہے۔ آج زبانوں کے مختلف فیشن دیکھ گیا، زمانہ بہت تیزی سے بدل رہا ہے۔ آج سے 30 سال پہلے اگر کوئی پھٹی ہوئی پینٹ پہنتا تو لوگ کہتے یہ غریب ہے، اور آج کا جوان پھٹی ہوئی پینٹ پہنتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کیوں پہنی ہے تو کہتے ہیں مولانا فیشن ہے۔ بال کبے کی طرح کبھی اوپر جا رہے ہیں،
کبھی رائٹ اینڈ لیفٹ ہو رہے ہیں. بھائی یہ تم نے ایسا اولیا کیوں بنایا کہ مولانا فیشن ہے؟ بھائی یہ فیشن کون سی بلا ہے؟ تو ولی کا ماننے والا ہے یا فیشن کا ماننے والا ہے؟ ہمارے مکتب میں اب کیونکہ 12:35 ہو گئے ہیں، ابھی نعرے مت ماریے گا تاکہ میں زیادہ سے زیادہ پڑھ سکوں، ٹائم نکل جائے گا. یہ فیشن کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں جب کوئی کام کیا جائے تو جواب یہ آنا چاہیے مستحب ہے، مکروہ ہے، حلال ہے، حرام ہے، مباح ہے یا واجب ہے. یہ فیشن کیا ہوتا ہے؟ فیشن نام ہے شیطان کی شریعت کا. جس کام کے پیچھے قال اللہ اور قال رسول اللہ اور قال علی بن ابی طالب نہ ہو، وہ کام میرا کام ہے ہی نہیں. اللہ کو ایسا مسلمان نہیں چاہیے تھا جو 1 گھنٹے والا ہو، جو 17 منٹ والا ہو. ہر مکتب اور ہر مذہب تم سے کچھ لمحے چاہتا ہے. ہاں اللہ کہتا ہے میرے بندے مجھے تمہارے کچھ لمحے نہیں چاہیے، مجھے تیری پوری زندگی چاہیے. کتنی زندگی؟ پوری. وہ کب ملے گی؟ جب تو سوچے گا، جب تو فکر کرے گا. یہ فکر ہے جو انسان کو اور بنا دیتی ہے. یہ فکر ہے جو تجھے علی کے در سے قریب لے کر جاتی ہے. لیکن اگر تو طوطا بن جائے گا، لوگوں کے کہنے میں چلتا ہوا چلا جائے گا. کہ امام فرماتے ہیں مومن مچھر کی طرح نہیں ہوتا، جہاں کی ہوا لگی وہاں پہ چلا جائے. بولا مومن کیسا ہوتا ہے؟ مومن پہاڑ کی طرح مضبوط ہوتا ہے، یہ اپنے اصولوں پر کبھی کمپرومائز نہیں کرتا. یہ زبان انسان کو تباہ و برباد کر دیتی ہے. امام زین العابدین فرماتے ہیں دشمنوں کے پتھروں نے ہمیں اتنی تکلیف نہیں دی جتنا ان کی زبانوں نے ہمیں تکلیف دی. سیدہ زینب جب بازار میں جاتی تھی ملعون پتھر مارتے تھے. بیوی کہتی تھی جتنے پتھر مارنے مارو لیکن میرے حسین کو باغی نہ کرو. میرا حسین نمازی تھا. تو انسان یہ زبان اگر سچی ہو جائے، واللہ 2 عادتیں اپنے اندر اس مجلس سے اپنا کر جاؤ. ایک، زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولنا. دوسرا، کبھی بھی کسی کی امانت میں خیانت نہ کرنا. نبی علی کو سلا کر گئے، امانتیں کافروں کی، مشرکوں کی تھیں، لیکن کیونکہ یہ امین تھے. امام سجاد فرماتے وہ خنجر اگر شبر مجھے لا کر دے، جس خنجر سے میرے بابا کا گلا کٹا تھا، میں اس خنجر کی امانت میں بھی خیانت نہیں کروں گا. یہ کردار اہل بیت کا تھا. اور سنو کہ حسین محبت کتنی کرتے ہیں. ایک شخص کہتا ہے میں تجارت پر گیا، کوفے کا رہنے والا، اور اس تجارت میں مجھے بڑا نقصان ہوا. جب میں تجارت سے واپس آیا، کوفے پہنچا، تو جب گیا تھا تو میری 4-5 سال کی بیٹی تھی. اس نے کہا تھا کہ بابا جب واپس آؤ تو میرے لیے ایک انگوٹھی لے کر آ. کہ گھر پہنچا، پیسے بچے نہیں تھے، بھول گیا، انگوٹھی نہیں لایا. یہی سوچ کے گھر جا رہا تھا کہ ننھی سی بچی ہے، مجھ سے پوچھے گی کہ بابا انگوٹھی لائے کہ نہیں. اسی خیال میں گھر کا دروازہ کھولا، بیٹی نے مجھے دیکھا، دوڑی دوڑی آئی اور میرے سینے سے لپٹ گئی. میں نے یہ سوچا کہ مجھ سے کہے گی کہ بابا انگوٹھی لائے کہ نہیں، لیکن بیٹی نے یہ سوال نہیں کیا. پہلا سوال یہ کیا، بابا کربلا گئے کہ نہیں. کہ میں نے بیوی کو بلایا، یہ کربلا کیا ہے؟ کہ تجھے نہیں پتا؟ کہ نہیں. کہ کچھ کما کر لائے ہو؟ کہ نہیں، سفر میں بہت نقصان ہوا. کچھ بھی نہیں ہے. کہا کئی دن پہلے کوفے میں اعلان ہوا ہے کہ کربلا میں ایک باغی آیا ہے جس نے خلیفے کے سامنے قیام کیا، جو بھی اسے مارے گا اسے انعام دیا جائے گا. کہ اگر کچھ نہیں لائے ہو جلدی جاؤ کربلا، شاید تجھے بھی کچھ مل جائے. جو لوگوں کی بھیڑ میں بہتا ہوا جاتا ہے وہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے، لیکن جو اپنے قدموں کو اٹھاتے وقت سوچتا ہے کہ یہ قدم صحیح اٹھا رہا ہوں یا غلط، اسے ہدایت ملتی ہے. کہ کربلا پہنچا، لیکن جس دن پہنچا وہ دن تھا عاشورہ کا دن، عصر عاشور کا وقت تھا. تو میں نے دیکھا کہ کربلا کے میدان میں لاشیں بکھری ہوئی ہیں، اور ان لاشوں کے درمیان ایک شخص ہے جو گھٹنوں کے بل کھڑا ہے. کہا لوگوں نے اس کا گھیرا بنایا ہوا ہے، کوئی اسے پتھر مارتا ہے، کوئی اسے نیزہ مارتا ہے، کوئی اسے جسے کچھ بھی نہیں ملتا وہ پتھروں کو اٹھا کے مارتا ہے. کہ تب میں بھی آگے بڑھا. میں نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہی باغی ہے. کہ میں نے بھی پتھر لیا کہ جاؤں اور اسے ماروں اور پھر حکومت کو کہوں کہ میں نے بھی باغی کو مارا تھا، مجھے بھی انعام عطا کیا جائے. کہ لیکن جیسے مارنا چاہا نا، اس نے مجھے دیکھا. کہ جیسے اس نے مجھے دیکھا، میں نے دیکھا اس کے چہرے پر عجیب سا نور تھا، ماتھوں پہ سجدے کے نشان تھے. میں نے کہا کہ اے کوفے کے رہنے والے، کہیں ایسا تو نہیں تو کسی نمازی کو مار رہا؟ کم از کم پوچھ تو صحیح ہے تو کون ہے؟ ایسا نہیں تو لوگوں کو دیکھ کے چلتا ہوا جائے. کہ میں نے پتھر پھینکا، آگے بڑھا اور میں نے جا کر کہا السلام علیکہ ایھا الشیخ الکبیر، اے بوڑھے تجھ پر میرا سلام ہے. کہا اتنا کہنا تھا. اس نے مجھے جواب دینے کے بعد فوراً کہا تو کون ہے جس نے آج مجھے سلام کیا؟
میں نے کہا کیوں؟ کیا مسلمان مسلمان کو سلام نہیں کرتا؟ کرتا ہے، لیکن آج کسی نے مجھے مسلمان سمجھا نہیں۔ کہا آپ ہو کون؟ کہا کہ نام حسین، فاطمہ کا بیٹا ہوں، تیرے نبی کا نواسا ہوں۔ کہا اتنا سننا تھا میرا بدن کانپنے لگا، حسین کا ماننے والا تھا، کہ فوراً مولا کے قدموں پہ گر گیا، مولا مجھے معاف کریے گا، آپ اور یہاں کیا کر رہے ہیں؟ امام نے کہا یہ بتا تو یہاں پہ کیا کر رہا ہے؟ تیرے ہاتھ میں پتھر کیوں تھا؟ تو حسین کو کیوں مارنا چاہتا تھا؟ کہ مولا سفر سے آیا تھا، کسی نے کہا باغی ہے، مال کی کمی تھی، میں آ گیا، اب اس نے تلوار نکالی، مولا اپنی جان کو آپ پہ قربان کروں گا، تب تک نہیں جاؤں گا جب تک اپنی جان کو فدا نہ کر لوں۔ امام نے فرمایا نہیں، تیرا نام شہداء میں نہیں، حکم دیتا ہوں جلدی کوفے واپس چلا جا، مولا میں جان قربان کا نہیں، جلدی نکل جا اور کوفے جا، میری ماؤں بہنوں کے آنے کا انتظار کر۔ امام کا حکم تھا، میں نے کہا مولا تھوڑی دیر تو رکنے کا، نہیں نہیں جلدی نکل جا۔ کہ مولا اتنی جلدی کیوں؟ کہا اگر مجھے شہید ہوتا ہوا دیکھو گے تو جہنمی بن جاؤ، جتنا جلدی ہو سکے کربلا کی حدود سے باہر چلا جا۔ کہ اب جیسے جانے لگا تھوڑا ہی دور ہوا، روتا روتا پیچھے سے حسین نے آواز دیا، میرے چاہنے والے ذرا قریب تو آ۔ کہ میں نے یہ سوچا حسین نے پھر اجازت دی کہ میں حسین کا دفاع کروں، لیکن جیسے قریب گیا واللہ اتنی محبت آپ کا امام آپ سے اور آپ کے بچوں سے کرتا ہے، واللہ اتنی محبت دنیا میں کوئی کسی سے نہیں کرتا۔ امام نے کہا قریب آ کر میں قریب گیا، حسین نے اپنے ہاتھ سے انگوٹھی اتاری، کہ ہاتھ آگے بڑھا، میں نے ہاتھ آگے بڑھایا، میرے ہاتھ پہ رکھی۔ کہ مولا یہ کیوں دے رہے ہیں؟ کہ جب سفر پہ گیا تھا تیری بیٹی نے تجھ سے انگوٹھی مانگی۔ ارے اتنی محبت حسین تیرے بچوں سے کرے کہ جب سفر پہ گیا تھا تیری بیٹی نے انگوٹھی مانگی تھی، جب یہ انگوٹھی اپنی بیٹی کو دے تو اسے کہنا جسے تو مارنے گیا تھا وہ باغی نہیں تھا، وہ نمازی تھا۔ دلوں کو کربلا لے جائیں۔ میرے چوتھے امام فرماتے ہیں کثرت سے میرے بابا حسین کو سلام کرو۔ مولا کیوں؟ فرمایا کیونکہ میرے بابا کو کسی نے سلام نہیں کیا تھا، تیرا سلام ہمارے دلوں کی ٹھنڈک ہے۔ 10 منٹ میرے پاس آئیں، دلوں کو کربلا لے جائیں اور سلام کریں اپنے آقا حسین کو۔ کسی کو سلام نہیں آتا تو اسے حسین کا نام تو آتا ہے نا، تو کم از کم حسین کی صدا بلند آواز سے کہیے گا تاکہ خدا حسین کے صدقے میں ہم سب کو حر بنا کے اس مجلس سے اٹھائے۔ السلام علی حسین وعلی علی ابن حسین، سب مل کے وعلی میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، یہ سلام میرے سلام نہیں ہے، امام زمانہ کے سلام ہے، زیارت ناہیہ کے جملے ہیں۔ فرمایا میرا سلام ہو ان کلائیوں پہ جن کو پسے گردان باندھ گیا، فرمایا میرا سلام ہو ان خشک ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی مارا تھا۔ اگلا جملہ بڑا رلانے والا جملہ ہے، فرمایا میرا سلام ہو ان رخساروں پہ او جن کا رنگ بدلتا رہا، کربلا بلا میں ظالم نے تماچے مارے، زینب فرماتی ہے سکینہ کے رخساروں کا رنگ کالا تھا۔ کسی نے چوتھے امام سے کہا مولا کیا شمر کی اپنی بچی نہیں تھی؟ بلا سکینہ سے ایسی دشمنی، بلا کوئی بچوں سے بھی دشمنی کرتا ہے۔ امام نے فرمایا
دشمنی سکینہ سے نہیں تھی، دشمنی زینب سے تھی۔ جب بھی زینب کا دل دکھانا تھا یہ سکینہ کو تماچے مارتا تھا، جب بھی مجھے تکلیف دینے تھے یہ سکینہ کو تالیاں مارتا۔ امام زمانہ فرماتے ہیں جس مجلس میں دو بیویوں کے مصائبوں میں وہاں ضرورت ہوں، امام زمانہ کو اپنی مجلس میں دعوت دے۔ فرمایا جس مجلس میں میری پھوپھی زینب کے مصائب ہو، دوسرا جس مجلس میں میری سکینہ کے مصائب ہو۔ روایت بڑی سخت ہے لیکن میرے چوتھے امام فرماتے ہیں ذاکر پڑھو تاکہ ہمارے شیعوں کو پتہ تو چلے کیسی کیسی مصیبت۔ فرمایا 11 محرم کا دن تھا، شمر اللہ نے کہا سب بیویاں دو دو ہو کے تین تین ہو کے اونٹوں پہ سوار، لیکن ملوں کی نگاہ جیسے سکینہ پہ پڑ گئے۔ اس نے کہا بچی کو اکیلا اونٹ پہ بٹھایا، جیسے سکینہ کو بٹھایا گیا بچی سجاد بھیا کے رونے لگے، سجاد مجھے اتارو مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں۔ فرمایا جیسے بچی نے رونا شروع کیا ملعون نے حکم دیا بچی کو رسیوں سے باندھ دو۔ کیا اونٹ چلتا تھا، بچی کی فریادیں بلند ہوتی تھی۔ جب اونٹ کو روکا گیا سکینہ کو اتارا گیا، بی بی زینب فرماتی ہے بچی کا کرتا خون میں رنگی تھا۔ زینب نے کہا آجا حسین کی امانت، آجا میرے سینے سے لگ جا۔ سجاد اب سکینہ کو اپنی گود میں بٹھاؤں، میں سکینہ کو اکیلا نہیں بٹھاؤں۔ یہ قافلہ جب بازار میں پہنچا امام حسین کے جملے عائشیو جب بھی ٹھنڈا پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو، صرف مجلس میں نہیں گھر میں بھی جب جب ٹھنڈا پانی پیو۔ اتنا سفر زخمی بچی آہستہ سے کہا اٹھی اماں مجھے پیاس لگی۔ زینب نے کہا سکینہ چپ ہو جاؤ، یہاں پانی دینے والا کوئی نہیں، پتھر مارنے والے بہت۔ چھت پہ ایک مومنہ تھی، سن لیا، دوڑتی ہوئی گئی گلاس میں پانی بھرا، بی بی زینب کو دیا، کہتی ہے قیدی بی بی میں تیری بچی کو پانی پلاؤں، لیکن قیدی بی بی میرے مولا کا فرمان ہے اللہ کبھی قیدیوں کی دعا رد نہیں کرتا۔ ابھی سکینہ پانی پینا ہی چاہتی تھی، زینب نے کہا سکینہ پانی بعد میں پینا، پہلے اس کے لیے دعا کرو، ہم سید کسی کا احسان نہیں اٹھاتے۔ راوی کہتا ابھی تک بچی کا سر نیچے تھا، جیسے سکینہ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھایا اپنا چہرہ بلند کیا، اس کی نگاہ زخمی گانوں پہ پڑ گئے، زخمی رخساروں پہ پڑ گئے، یہ اپنی ساری دعائیں بھول گئے۔ کہتی ہے قیدی بی بی دعا کرو اللہ میری بچی کو کبھی تیری طرح یتیم نہ بنائے، اللہ میرے بچوں کو تیری طرح قیدی نہ بنائے۔ سکینہ نے دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا کہ میرے اللہ تجھے میری یتیمی کی قسم اور کسی بچی کو میری طرح یتیم نہ بنانا۔ کہاں مومنہ بتا تیری دوسری دعا کون سی؟ اس دوسری دعا نے پورے قافلے کو رلا دیا کہ قیدی بی بی دعا کرو اللہ مدینہ بھیجے۔ غربت میں زینب نے وطن کا نام سنا،
کہا مومنہ مدینے جا کر کیا کرو گے؟ کہتی ہے قیدی بی بی میں 3 سال مدینے میں رہی ہوں۔ کس کے پاس رہی ہو؟ قیدی بی بی مدینے میں میرا حسین، مدینے میں میرا عباس، میں 3 سال مدینے میں اپنی آقا دادی کی کنیز رہی ہوں۔ بی بی زینب نے کہا اے مومنہ تو نے حسین کا نام لیا، تو نے عباس کا نام لیا، لیکن تو نے نہیں بتایا تیری آقا دادی کا نام کیا ہے؟ کیا مدینے والی بی بی سے ناراض ہو؟ اتنا سننا تھا کہتی ہے قیدی بی بی میری مدار، میں اپنی بی بی سے ناراض ہو جاؤں۔ اے قیدی بی بی میری مجبوری سمجھو، او یہ بازار کا ماحول ہے، نامحرمہ کا مجمع ہے، میری بی بی نام ہے علی کی بیٹی کا۔ بی بی زینب نے کہا اگر مدینے والی بازار میں نظر آئے پھر کیا کہو گی؟ کہتی ہے قیدی بی بی زبان سنبھال کے بات کر، میری بی بی تجھ جیسی قید نہیں کہ بازاروں میں آئے، اور میری بی بی نام ہے عباس کی بہن کا۔ اتنا سننا تھا زینب نے بالوں کو ہٹایا، کہا ام حبیبہ نہیں پہچانا، ادا زینب بلد علی۔ یہ منظر دیکھنا تھا، ام حبیبہ بے ہوش ہو گئی، جب ہوش میں آئے کہ بی بی عباس کہاں ہے؟ بی بی نے کہا یہ میرے حسین کا سر ہے، یہ علی اکبر کا سر ہے۔ کہا بی بی عباس کہاں ہے؟ ایک گھوڑے کی طرف اشارہ کیا جس کی گردن میں کٹی ہوئی گردن تھی۔ بی بی یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ میرے عباس کا سر ہے۔ بی بی سب سر نوک پہ ہے، عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ کہا نوک پہ جاتا ہے، لیکن جب نگاہ میرے کھلے سر پہ پڑتی ہے عباس کا سر زمین پہ گر جاتا ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ ہماری یہ ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ شکریہ۔